السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت 74 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم گائے کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور گائے کے ذبح ہونے میں بنی اسرائیل نے کتنی رد و قد کی، کتنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث کی، کتنا زیادہ انہوں نے سوالات کیے، اور جتنے سوالات کیے اتنا ہی زیادہ اپنے لیے خاص طور پر اسی گائے کو پن پوائنٹ کروا لیا کہ جو وہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے اور عقیدت رکھتے تھے، اور وہی پھر ان کو اینڈ میں ذبح کرنی پڑی۔ اس واقعے میں بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ ایک حیات بعد الموت کا سبق، پھر ایک یہ کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس حکم کو اسی طرح سے مان لینا چاہیے۔ اگر ہم بہت زیادہ سوالات میں پڑتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، میم میخ نکالتے ہیں، تو اتنا ہی زیادہ ہم اپنے لیے سختی پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کر دیں۔ پھر انہوں نے جب پوچھا ہے کہ اچھا بتاؤ وہ کیسی ہو گائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت بوڑھی ہو، عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، بس ایک درمیانی عمر کی گائے ذبح کر دو اور کر دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، بہت زیادہ کوسچننگ مت کرو۔ لیکن جیسے جیسے کبھی رنگ پوچھتے ہیں، کبھی دوبارہ پوچھتے ہیں، تو پھر وہ گائے جو ہے وہ پن پوائنٹ ہوتی چلی گئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل کی خوشی کے ساتھ اور اسی وقت اسی طرح سے مان لیا کریں۔ بہت زیادہ کوسچننگ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ شروع میں جب پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا ہے کہ اتتخذون، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ تم نے اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ ہم گائے ذبح کریں؟ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دین کا مذاق اڑانا یا دین والوں کا مذاق اڑانا، اور فار دیٹ میٹر کسی کا بھی مذاق اڑانا، کسی کی چال کا مذاق اڑانا، کسی کے بولنے کے طریقے کا مذاق اڑانا، کسی کی کپڑوں کی چوائس کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جہالت کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے ذبح کر دی گائے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس ساری چیز کو دیکھنے کے بعد بھی، بجائے نرم پڑنے کے، بجائے عبرت آنے کے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے تو خیر پھوٹتی ہے، اور پتھر تو اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ پتھر کی تو اللہ تعالیٰ نے ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ سخت ہے، لیکن وہ خیر سے محروم نہیں ہے۔ لیکن دل جب سخت ہوتے ہیں تو وہ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ نرمی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور نرمی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے، انسان کو اس دنیا میں بھی اس کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ جو لوگ نرمی سے بات کرتے ہیں ان کا، آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت چیخ بھی رہے ہوتے ہیں اور بہت اپنا روب بھی جما رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ڈر ایک ایسا ڈر ہوتا ہے کہ جس میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی کسی کے دل میں۔ لیکن ایک نرم انسان کا جو روب ہے اس کو بھی آپ ڈرتے ہیں، اس کو
کو بات کہتے ہوئے اس کی ایک اپنی وجاہت ہوتی ہے جو اس کو نرمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام نرمی سے کروائے جا سکتے ہیں وہ سختی سے یا کسی اور بھی طریقے سے نہیں کروائے جا سکتے. تو اپنے اندر سے سختی کو ختم کرنا ہے اور اپنے اندر نرمی کو لانا ہے. اور اگر ہم سخت ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے لیے برتن ہیں اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اسے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے کوئی پتھر نہیں گرتا، نہ ہی کسی پتھر سے چشمہ پھوٹتا ہے اور نہ اس سے پانی نکلتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف سے. اور اس بات کو قرآن لے کر نازل ہوا ہے کہ یہ جو پتھر گرتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہم نے پڑھا. اور پتھروں کے اس شعور کی اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں جو بیان فرماتے ہیں مثال کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر. تو یہ اللہ کی جو خشیت ہے اگر پتھروں کو ٹکڑا ٹکڑا کر سکتی ہے تو ہم انسانوں کے دل اگر سخت ہو جاتے ہیں تو ان پر اللہ کے کلام کا، سخت دلوں پر اللہ کے کلام کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ وہ کسی بات کو مانیں یا کسی چیز کی طرف لوٹیں، ان کے اوپر اس چیز کا اثر تک نہیں ہوتا کیونکہ دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس دلوں کی سختی سے بچائے. اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 75 سے آج ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں. تحریف مانی چینج کر دیتے ہیں. یہ جو بنی اسرائیل ہیں انہوں نے اپنی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں دونوں طرح کی تحریف کی ہے، لفظی تحریف بھی کی ہے اور معنوی بھی. بعض جگہ لفظ بھی بدل دیے ہیں، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہتتن کی جگہ انہوں نے ہنتتن بنا لیا. اسی طرح یہ اپنی کتاب میں سے بھی الفاظ ہٹا دیتے تھے، کوئی الفاظ ڈیلیٹ کر کے کوئی معنی اور نکال لیتے تھے، یا کسی لفظ کو تھوڑا سا اور رنگ دے کر کوئی اور معنی پہنا لیتے تھے، اور یا پھر معنوی تحریف کرتے تھے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں تحریف کر دیتے تھے حالانکہ وہ جانتے ہیں. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یعنی کچھ جو علماء ہیں ان کے وہ تو کتاب کو جانتے ہیں اور اس کے معنی بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو ان کی عوام الناس ہے وہ پڑھتی ہے کتاب کو لیکن اس کا فہم اور تدبر وہ حاصل نہیں کر پاتے. اور یہاں پر جو امانی کا لفظ ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے بغیر فہم کے صرف تلاوت کرتے چلے جانا اور یہ سمجھنا ہی نہ، یہ پتہ ہی نہ چلے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں سے.
اور اگر ہم پھر بار بار یہ بات جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کی اتنی کھل کے کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سے پہلے کی امت مسلمہ وہ تھے، ان کے پاس وہ کتاب تھی تورات کے جو شریعت لے کر آئی تھی، اور جس کے اندر واضح و نصیحت بھی تھی اور شریعت اور قوانین بھی تھے. تو انہوں نے جب اس کو نافذ نہ کیا، انہوں نے جب اس کو بدل ڈالا، پس پشت رکھا، خواہشات نفس کی پیروی کی، تو وہ اس امامت کے عہدے سے معزول ہو گئے. اور اسی طرح سے ایک دن اے مسلمانوں تمہارا بھی یہ حال ہو سکتا ہے اگر تم نے قرآن کے ساتھ وہی کیا جو ان لوگوں نے اپنی کتاب تورات کے ساتھ کیا تھا. تو ہماری بھی اکثریت عوام کی قرآن کو پڑھتی ہے، لیکن وہ خالی تلاوت ہوتی ہے، امانی کے تحت پڑھتی ہے. سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی نیت جو ہے وہ مائنورٹی کی ہوتی ہے، میجورٹی کی نہیں ہے. انفارچونیٹلی وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں. چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں. یعنی دین کو کاروبار بنا لینا اور دین کو بیچنا تھوڑی سی قیمت کے تحت، اور کوئی جتنی بھی قیمت لے لے، لاکھوں کروڑوں اربوں لے لے، لیکن وہ قرآن کے اگر بدلے میں دیکھی جائے اور اس چیز کے بدلے میں دیکھی جائے کہ جس کو یہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ قیمت حقیر ہی ہے. چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے. اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی. یہ ان کا ایک عقیدہ تھا. بعض کہتے تھے 7 دن، بعض کہتے تھے 40 دن. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا. یہ بھی ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ایک کانسیپٹ ہے کہ انسان اپنی خطا کاری میں گھر جائے، اپنی برائی میں گھر جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. وہ ایک گناہ کرے، اس کے بعد وہ ایک اور گناہ کرے، اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھولتا چلا جائے، اور اسی سرکل میں انسان پھنس جائے اور اسی دلدل میں دھس جائے اور اس میں سے نکل ہی نہ پائے. تو اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ کسی وقت اگر کسی انسان کو نصیحت کی جائے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، تو اس نصیحت کو انسان رد نہ کر دے، اٹھا کے پھینک نہ دے، اور اپنے دل کے دروازے کھولے اور کسی کی بات سنے. اور اسی طرح اگر انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اسی طرح سے نیکی کی قبولیت کی علامت بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اور سے اور اپرچونٹیز ملتی ہیں نیکیاں کرنے کی. تو جو کوئی اپنے برائی کے کمائی میں گھر گیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا. آپ دیکھیں کہ یہی تعلیمات ہیں کہ جو ہمیں بھی دی گئی ہیں، اسلام میں بھی یہی تعلیمات ہیں. اور یہاں پر ایک بہت اسپیشل بات ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کیا کرو. اور حسنہ جو ہے یہ ایسی بات جو سچی بھی ہو اور اس کے کہنے کا سٹائل بھی اچھا ہو. یعنی اگر آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہے، کسی سے کوئی بات کرنی ہے، اس کو یہ اعتماد ہو کہ ان کی بات جو ہے وہ مجھے بری بھی نہیں لگے گی اور ان کی بات جھوٹی بھی نہیں ہوگی. پھر آپ کسی کو جو مرضی کہیں گے، آپ کسی کو نصیحت کریں گے، آپ کسی کو کچھ بھی بات کہہ لیں گے تو اس کو بری نہیں لگے گی. تو انسان کا لہجہ، انسان کا طریقہ، انسان کی باڈی لینگویج نرم ہونی چاہیے، ریسپیکٹفل ہونی چاہیے جب وہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سچے ہوتے ہوئے بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، آپ سچے ہوتے ہوئے بھی کارنر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے بات کہنے کا انداز جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ.
اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ اب یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ کتاب کی آدھی بات جو ہے اس کو پس پش ڈال دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہوا ہے کہ تم جو بنی اسرائیل ہو تم آپس میں لڑو گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت نہیں کرو گے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ اگر کبھی کوئی قیدی ہو تمہارے پاس تو تم ان کا فدیہ لے سکتے ہو، فدیہ کا لین دین کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پہلا حکم تھا اس کو تو پس پشت ڈال دیا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اور جو دوسرا حکم تھا کہ اگر قیدی آ جائیں تو ان کی لے لینی ہے، فدیہ لے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی کتاب، اللہ کی دی ہوئی کتاب میں اگر یہ ہمارا رویہ ہوگا کہ ہم کسی بات کو مانیں اور جو ذرا سی بھی ہمارے نفس پہ گراں گزرے اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں، گویا کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہمیں دنیا میں عزت ملے گی؟ کیا کتاب کو اس طرح سے کھلونا بنا لینا ہمارے لیے باعث عزت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کی عزت چاہنے کے لیے اللہ کی کتاب کو چھوڑتے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا یہ فیل ان اینڈ آف اٹ سیلف ان کے لیے رسوائی کا باعث ہے، اور قیامت کے دن تو وہ بہت ہی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگانی یہ دنیا کو آخرت کے عوض خرید لیا ہے، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس یعنی جبرائیل کے ساتھ قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات نفس جو ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، اور دو چیزیں ہیں وہ اگر انسان کے اندر ہوں تو ہدایت کے راستے پر اور صراط مستقیم پر وہ نہیں چل پاتا، اور ایک ہیں شبہات، ڈاؤٹس، جو ہم نے کل پڑھا نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو بالکل شک و شبہات کے بغیر ایمان لانا۔ اور دوسرے ہیں شہوات، انسان کی خواہشات نفس، اور اسی کے لیے یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا کا استعمال ہوا ہے۔ تو ہوا ہے معنی ہوتا ہے گرنا، اوپر سے نیچے گرنا، اور خواہشات نفس جو ہیں یہ انسان کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہیں۔ دنیا میں بھی انسان ذلت کا سامنا کرتا ہے اور پھر وہ انسان کو جہنم میں بھی گرا دینے والی ہیں۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ جب خواہشات نفس انسان کا الہ بن جائیں گی تو وہ انسان کو بہکا دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف 3 چیزوں کا ڈر ہے، بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور گمراہ امام۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا،
پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مدینہ میں جو تینوں یہودی قبائل آباد تھے نا، یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور ان کی کتابوں میں آپ کے آنے کا وقت، جگہ، حلیہ مبارک سب کچھ تھا۔ اور ایک یہودی عالم جو عبداللہ بن سلام ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو پہچان کر ہی ایمان لائے تھے۔ تو یہ لوگ بعض اوقات کبھی ان کی اوس اور خزرج سے کوئی لڑائی ہوتی یا وہ ان کے اوپر کچھ حاوی ہوتے تو یہ کہتے کہ تم ہمارے نبی کو آنے دو، پھر ہم ان کی مائیت میں تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، تو پھر ہم تمہارے اوپر فتح یاب ہو جائیں گے، پھر نصرت اور فتح ہماری ہوگی۔ لیکن جب نبی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ ان کو یہ مسئلہ بنا، انا کا مسئلہ، ضد کا مسئلہ، کہ یہ دوسری لڑی میں سے کیوں آ گئے، دوسرے لینیج میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے ہم تو انتظار کر رہے تھے، کیونکہ لگاتار پیغمبر جو ہیں یعقوب علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے ہی آ رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر آئے ہی نہیں ان میں، اسماعیلیوں میں، یعنی بنو اسماعیل میں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، جانتے بوجھتے ہوئے، پہچان کر، پکا پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، شک کوئی نہیں تھا کہ کوئی شک پڑ گیا ہو کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے تو شاید نہ ہوں، انہیں پکا یقین تھا، ان کی آپس کی گفتگوؤں سے پتا چلتا ہے کہ انہیں پکا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پر ان کو حسد آ گیا تھا، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے؟ یعنی جو بنی اسرائیل میں نبی آئے ان کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور تم ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اتنی ہٹ دھرمی، سمعنا و عصینا، ہاں ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا ڈال دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے اور باقی سب تو جہنمی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی جو یہود ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ منہ کے اوپر بعض مسلمان جو ہیں وہ ویسٹ میں رہنے والے وہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ منہ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو مرضی کر لو، جانا تو تم لوگوں نے دوزخ میں ہی ہے، مسلمانوں کو کہتے ہیں، اور جنت تو ہمارے ہی لیے بنی ہے۔ یہ آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے اور اپنے آپ کو اپنی لینیج پر فخر اور ایک تکبر، اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ عقیدہ آ گیا، خود پسندی کا عقیدہ کہ یہ جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اور اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی اوروں کے لیے نہیں ہے جنت اور تمہارے لیے ہے جنت، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس میں سچے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ جو انہوں نے کمایا ہے، بوجہ جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
یعنی جو گناہ انہوں نے کر رکھے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ یہ مریں. ان کو 1000 سال بھی اگر جینے کو مل جائے تو یہ اس سے بھی خوش ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کا حریص پائیں گے اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے. یعنی یہ تو اللہ کا نازل کردہ ہے، جبرائیل علیہ السلام تو صرف ایک وسیلہ ہے. یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے. جب انہوں نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اوپر وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام. تو یہ کہنے لگے کہ پھر تو ہم بالکل بھی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ہماری دشمنی ہے کیونکہ اس نے ہمارے پچھلے بزرگوں کو، اسلاف کو سزا دی تھی، یعنی کہ وہ عذاب لے کر آتے رہے. لیکن بات یہ ہے کہ فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ تو اللہ کے اذن سے کرتے ہیں اور ان کا اپنا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ تو وہی لے کر بھی نہیں آ سکتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ذرا جلدی آیا کریں تو کیا آیات اتری تھی کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجنے سے آتے ہیں اور جب اللہ چاہے جب آئیں گے، جب اللہ روک لے تو رک جائیں گے. تو ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں. تو انہوں نے بجائے اپنے آپ کو درست کرنے کے بنی اسرائیل نے انہوں نے دشمنی لگائی ہوئی تھی نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اچھی ان کے ذہن صاف کیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور فرشتہ آئے تو تم مان لو گے، تو فرشتے سارے کے سارے ایک ہی سائڈ پر ہیں. ادھر کوئی جتھا بندی نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ تم لوگوں کی سائڈ پہ ہو اور کوئی فرشتہ کسی اور، وہاں پارٹی بازی نہیں ہے. وہاں پر سب فرشتے اللہ کے فرشتے ہیں اور سب ایک ہی ٹیم ہے. اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیات اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا. کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اور انہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی اللہ کی کتاب کو تو پس پشت ڈال دیا اور کیا اپنی روٹینز رکھی، کیا اپنے عقائد اور آئیڈیالوجی رکھی، کیا انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا. وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر. چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور وہ لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا
آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہاں پر ان آیات میں ہمیں بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل الزام لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام پر جادو کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کر دی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ جادو کے لیے لفظ کفر استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں حدیث میں آتے ہیں، ان میں سے بھی ہے جادو کرنا۔ پھر دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جادو اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں کر سکتا، لہٰذا کسی کے آپ سے حسد کی وجہ سے یا کسی کی بھی کوئی بھی نیگیٹیوٹی اگر آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ اپنے صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، جن کے بارے میں علماء اور اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ یہ زرہ بختر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جیسے آپ نے آرمر پہن لیا ہے اور کوئی نظر بد، کوئی کسی قسم کا شر آپ تک نہیں پہنچے گا، کوئی شیطانی شر جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا، کوئی جادو کوئی چیز اثر نہیں کرے گی اگر آپ اپنے صبح شام کے اذکار میں اپنی ریگولیرٹی کو یقینی بنائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور تقوی ضد ہیں جادو کرنے والے کی، یعنی جادو کی بجائے اور جادو سیکھنے کی بجائے، ایک تو جادوگر ہے اور دوسرے وہ عوام الناس ہیں کہ جو کچھ عملیات سیکھنے چلے جاتے ہیں ان کے پاس، یہاں ان کی بھی بات ہے کہ وہ جو خاص طور پر ہسبینڈ وائف کا اتفاق اور محبت کوئی ان کو پسند نہیں آتا، چاہے بعض اوقات ماں باپ انسیکیور ہو جاتے ہیں اور حالانکہ اس انسیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بچی اگر آپ کے گھر میں آئی ہے تو وہ آپ ہی کی نسل کو بڑھانے آئی ہے، وہ آپ ہی کے گھر میں ایک رونق بن کے آئی ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی لوگ کوئی بھی ایسپیکٹ سے کوئی بھی اگر ہسبینڈ وائف کی اس خوبصورت رشتے کو پسند نہیں کرتا اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سر فہرست جادو ہے، آج بھی یہی ہے اور تب بھی یہی تھا اور ہر دور کا اس کا مطلب ہے یہی مسئلہ ہے، یہی انسیکیورٹی اور یہی جیلسی ہے۔ تو لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پوری دنیا بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو تم اپنے اوپر نافذ رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، امانتوں کی حفاظت کرو، اور ہر اس حکم کی حفاظت کرو، ہر اس حکم کو اپنا لو اور نافذ کر لو اپنے اوپر جو اللہ نے دیا ہے، تو کوئی چیز دنیا کی تمہیں نقصان نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اسے تو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عبداللہ بن عباس سے کہ جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور یہ جو لکھا بھی ہوتا ہے نا کہ اس انسان پر کوئی آزمائش اب آنی ہے، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، دو میں سے ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے ان درجات میں لے کر جانا چاہتا ہے کہ جو اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے درجات بلند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، اور پھر اگر انسان ان آزمائشوں میں اگر اللہ کے قریب ہو کر نکلے تو یہی جو آزمائشیں ہیں یہ اس کے لیے خیر بن جائیں گی۔
اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی حالات آئیں تو انسان کے دل پر، انسان کی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میرے لیے ٹھیک ہی ہیں۔ ابن القیم کہا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے تمہارے لیے تدبیر کرتا ہے، تمہارے لیے پلاننگ کرتا ہے، تو تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پگھل جائے، اتنے تمہیں تشکر تمہارے اندر آئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے بنی اسرائیل کا ایک اور طریقہ جس سے پھر منع مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم نبی سے یہ نہ کہو رائنا، بلکہ تم کہو انظرنا، اور تم غور سے سنو، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ جو یہود تھے، یہ رائنا جب یہ مسلمان کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں، رائنا یعنی ہماری رعایت کیجئے، جیسے ہم پارڈن یا ایکسکیوز می کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بتا دیں یا ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی، تو یہ جو یہود ہیں وہ اس کو کھینچ کر لفظ کو، جیسے ان کی عادت تھی ہمیشہ سے اپنی کتاب کے ساتھ بھی کرنے کی، تو یہ کہہ دیتے تھے رائنا، اور یہ رائنا کا جو مطلب ہے وہ ہوتا تھا ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ وہ لفظ ہی بدل دو جس کو یہ بگاڑتے ہیں، تم لوگ انظرنا کہنے لگ جاؤ، اور دوسرے یہ کہ بات کو غور سے سنا کرو۔ جب تم غور سے سنو گے نا تو پھر بار بار تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ابھی آپ نے کیا فرمایا تھا۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرکین ہی چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اس کے لیے اپنی رحمت خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مثل ہی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یعنی بہت زیادہ دین میں اس طرح کے سوال کرنا، اور خاص طور پر جب شریعت نازل ہو رہی ہو تو یہ انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کے دائرے میں بھی لے جا سکتا ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر کر کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کرتے ہوئے۔ اور حسد ان کو کیا تھا کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ ہم میں کیوں نہیں آئے، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، پس معاف کر دو اور جانے دو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حسد دل کی بہت بری بیماری ہے، بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے کہ جو انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے، اور یہ دوسروں کا نقصان کرتی ہے لیکن کم، حاسد کا اپنا نقصان سب سے زیادہ کرتی ہے۔ اس کے دل میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت حسد کی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فرسٹریٹ کیے رکھتا ہے، اور اپنے آپ سے پھر وہ تنگ پڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر یہ جو بیماریاں ہیں نا ساری، جیسے انگزائٹی اور ڈپریشن اور اس قسم کی، یہ سب انہی چیزوں سے، اسی نیگیٹیوٹی سے پھوٹتی ہے کہ ہم تقدیر پہ راضی نہیں رہتے۔ ہمارے اندر یہ ریزنٹمنٹ کیوں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو وہ چیز دے رکھی ہے جو مجھے نہیں دے رکھی؟ ہم کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ ہم کیوں اللہ سے اس کا فضل نہیں مانگتے؟ ہم اللہ سے فضل مانگے، ہمیں اس سے کیا لگے کہ کسی اور کے پاس کیا ہے؟ ہم دوسرے کی نعمت کے زوال کے در پہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم یہ دعائیں کیوں کرتے ہیں کہ فلاں کی نعمت جو ہے وہ ٹل جائے، نعمت ختم ہو جائے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟
اور حاسد اتنا زیادہ اس کا وہ اپنا پرسپیکٹو لوز کر چکا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ اس کا ایک سوچ جو ہے اس کے اندر ٹیڑھا پن آ چکا ہوتا ہے کہ اس کو اس بات سے اتنی غرض نہیں ہوتی کہ اس کو کچھ ملے یا نہ ملے، اس کو اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کی نعمت زائل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے۔ اور دین، جو چیز مونڈ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خالی ہو جاتی ہے نا، خوبصورتی سے خالی۔ بال اگر کسی کے بالکل ختم ہو جائیں، اور گنجا پن کیا ہے؟ وہ ایک بدصورتی ہے۔ تو اس کو بال اگنا جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو جب بال ہی نہ رہیں تو پھر کیا ہے؟ بنجر چٹیل۔ جس زمین کے اوپر کوئی اگے ہی نہ، وہ بنجر چٹیل میدان، کیا وہ خوبصورت ہوتا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی برکتیں ہوتی ہیں؟ کیا اس کے اندر کوئی رونقیں ہوتی ہیں؟ تو اسی طرح سے اگر حسد آپ کی جماعت میں سرایت کر گیا ہے، یا آپ کے گھر میں سرایت کر گیا ہے، یا آپ کے خاندان میں سرایت کر گیا ہے، یا آپ کے ادارے میں، یا جس ٹیم کے ساتھ مل کے آپ کام کرتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، اس میں سرایت کر گیا ہے، تو ہر جگہ ویرانی ہو جائے گی، پروجیکٹس پورے نہیں ہوں گے، نقصان میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ادارے ختم ہو جائیں گے، حسد کی وجہ سے ادارے ٹوٹ جائیں گے، اور وہاں پر کوئی خیر کا کام نہیں ہو سکے گا۔ یہ حسد اتنی بری بلا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ جو شیطان نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کیا، اور اس نے تکبر کیا کس وجہ سے؟ اس کو ہوا کیا تھا؟ اس کا روٹ کاز کیا تھا اس تکبر اور انکار کا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کو حسد آ گیا تھا، اس کو جیلسی آ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو تھوڑا سا خیال رکھے، اور ان کو بہت زیادہ فلانٹ نہ کیا جائے، بہت زیادہ شو آف نہ کی جائے، کیونکہ یہ حسد جو ہے یہ ہیومن نیچر کے اندر رکھ دیا گیا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، تو لہٰذا حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا، جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا، یہ ان کی باطل آرزویں ہیں۔ کہہ دیجئے، لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ہاں سکون پانا، اللہ کے ہاں جا کے راحتیں پانا، ان کا ایک ہی فارمولا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان باللہ، دل میں پوری طرح سے گرا ہونا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، زبان سے اس کا اقرار ہونا، اور پھر عمل سے اس کی تصدیق ہونا۔ اور یہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جو خالصتاً اللہ کے رضا کی نیت سے کیا جائے، اللہ کی رضا کی نیت سے کیا جائے، اور نمبر 2 وہ سنت کے مطابق ہو، وہ من گھڑت نہ ہو، وہ خود سے نہ بنا لیا جائے کہ یہ ایک عمل صالح ہے، یہ میں نے اس کو بڑا اچھا پایا ہے، اور جبکہ اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ملتی ہو، تو وہ پھر اعمال صالحہ کے کرائٹیریا پر پورا نہیں اترے گا۔ ہمیں اپنے اعمال صالحہ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سنت کے مطابق نیک اعمال کیا کریں۔ ہم دیکھا کریں کہ سنت میں کون کون سے نیک اعمال ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی، پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔
اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر سے لوگوں کو روکنا، ایسا خوف و ہراس پیدا کر دینا کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں کا رخ نہ کریں، یا مسجدوں کو ٹیررزم کا نشانہ بنانا، یا مساجد کو اس طرح ان فرینڈلی بنا دینا کہ لوگ وہاں پر جانے سے گریز کریں۔ اور یہاں پر تو خاص طور پر کفار کا ذکر ہے کہ وہ کیسے مسجدوں کے متولی بن سکتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں آنے سے روک رکھا تھا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کی۔ ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، یعنی یہ متولی تو کیا، یہ تو داخل ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہوئے داخل ہونے چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہی ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے، سبحان اللہ، انوکھا ہے، یونیک ہے اور موجد ہے، بغیر ماڈل کے اس نے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کوئی بھی چیز بناتا ہے تو پہلے اس کے پاس کوئی ذہن میں یا ماڈل ہوتا ہے، یا وہ پرندوں کو دیکھ کر کسی نے جہاز کا ایک آئیڈیا ذہن سے نکالا، ذہن میں لایا، پھر اسی طرح سے اگر کوئی جہاز بنائے گئے تو لوہا پہلے سے موجود تھا، پھر اسی کو مینیپولیٹ کر کے مینوور کر کے ایک اور اس میں الوائے بنایا گیا، اس کو سٹیل بنائی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی انوکھا موجد ہے، بدیع السماوات والارض، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ بہت اہم آیات ہیں یہ۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانو تو ہم تم سے راضی ہوں گے، تو کیا پھر انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک بلیور کو یہود اور عیسائی جو ہیں، یہ جو کمیونٹیز ہیں جو زیادہ پاورفل ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا یہ کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا ہمارا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں کس بات پہ خوش ہوتا ہے، اس بات کو ہم لے کے چل پڑیں، اس بات کو ہم اپنا لیں، حالانکہ اللہ کی رضا کسی اور چیز میں ہو؟ کیا اس بات سے ہم لوگوں کو راضی، اس ایکشن سے یا اس طریقے سے ہم لوگوں کو راضی کر پائیں گے؟ کیا ہم ساری زندگی بھی لوگوں کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں اور لوگوں کی رضا کے پیچھے بھاگتے رہیں کہ فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہی کیوں نہ ہوتا ہو؟ کیا لوگ راضی ہو جائیں گے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہر معاملے میں پرائیورٹی اللہ کی رضا کو ہوگی، اور اگر کوئی انسان آپ سے اللہ کی رضا میں رہنے میں ناراض ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریریلی اس کو ناراض ہو جانے دیں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو لوگوں کے درمیان میں مت ڈھونڈیں۔ اور صحابہ کرام نے یہی کیا تھا۔ صحابہ کرام نے یہود اور عیسائیوں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اس بات پر ان کو اس کا پورا یقین تھا کہ چاہے یہ کتنے بھی آج ہمارے سے دنیاوی لحاظ سے اوپر ہیں، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟
ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک صحابی تھے جو ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کے دربار میں گئے اور وہاں پر ایک بڑی دعوت تھی، اور ان کے تو اس وقت وہ لمبے لمبے سے ٹیبلز لگتے تھے اور دبیز ان کی موٹی قالینیں، اور وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کوئی کھانے کا کوئی ٹکڑا جو ہے، کوئی پیس ان کا زمین پر گر گیا، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، جھاڑا اور منہ میں ڈال لیا. تو پاس بیٹھے ہوئے ایک مسلمان نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت ایسے نہ کریں نا، یہاں پہ بادشاہ کے دربار میں ہیں ہم. تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی دنیاوی لحاظ سے کتنی ترقی کو بھی پہنچ جائے، ہمارا مطمع نظر اس کو راضی کرنا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مطمع نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور اگر ہم ان کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑ گئے تو پھر یہ تو تب راضی ہوں گے جب آپ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کا دین اور ان کا طریقہ اختیار کر لیں گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں. تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا. سب سے پہلی بات کہ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنا. پھر دوسری بات اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے. تیسری بات اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا. اور اگلی بات متشابہات پر ایمان اور محکمات پر عمل کرنا. یعنی متشابہات جیسے اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، ان کو ایز اٹ از مان لینا، اللہ کا چہرہ، ان کو ایز اٹ از مان لینا، ان کی تعویل نہ کرنا. اور محکم ایسی جو ہیں جیسے وراثت کے قوانین ہیں، سود کی حرمت ہے، فیملی لائف کے قوانین ہیں، ان سب کو من و ان مان لینا اور ان میں کسی قسم کی رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ہے دراصل حق کے تلاوت. اب آگے پھر سے بنی اسرائیل کا تھوڑا سا تذکرہ ہے. اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا. بنی اسرائیل کا تذکرہ دوبارہ کر دیا، پیچھے سے چلا بھی آ رہا تھا، پھر دوبارہ ایک دفعہ کر کے، اور پھر تذکرہ کن کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. کیا کمپیریزن ہے بنی اسرائیل کا اور ابراہیم علیہ السلام کا؟ بنی اسرائیل بھی ایک امت تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی جانتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی ذات میں ایک امت تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، وہ تو خود ایک امت تھے، ایک انسان نے پوری امت جتنا کام کیا. اب یہ دیکھو کہ دونوں کے رویوں میں کیا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل جو ہیں، آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں جن کا لقب اسرائیل تھا، وہ کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. بہت دور کی بات نہیں تھی، لیکن ان کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے استقامت کا اور دین حنیف کو فالو کرنے کا، اس کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا. اب یہ چند کلمات کیا تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے کہ جب یہ اپنے باپ کے پاس رہتے تھے تو پھر وہاں پہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، ایک یہ آزمائش تھی. پھر ان کو وہاں سے نکال دیا گیا بستی سے، ایک یہ آزمائش تھی. پھر وہ جو مصر کا بادشاہ سارہ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گیا، ایک وہ آزمائش تھی. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب ہاجرہ علیہ السلام سے ایک نومولود بچہ دیا، اور وہ پہلا بچہ تھا، بڑھاپے میں حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بے آب و گیا وادی میں اکیلا ماں بیٹے کو چھوڑنے کا حکم دیا، وہ بھی آزمائش تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بھی آزمائش تھی. اور ایک سے ایک ایسی آزمائش کہ ہم کبھی ان کے بارے میں سوچیں بھی تو ہم اس کو فائدہ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا وہ احاطہ ہی نہیں کر سکتے. ہماری جو دماغ ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہی
نہیں ہے کہ وہ کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہ سب کام کر رہے ہوں گے اور صرف اس لیے کر رہے ہوں گے کہ بس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے اس لیے کرنا ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ لیڈر بننے کے لیے یہ یوں ہی نہیں لیڈرشپ ملتی، آپ کو بہت سے ایک بھٹی میں سے گزر کر جب آپ ان آزمائشوں سے پورے اترتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان جب لیڈر بنتا ہے تو وہ ایک کامیاب لیڈر بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، ایک انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے نا کہ جو نعمت مجھے ملی ہے تو وہ آگے سے میری نسلوں میں بھی ٹریول کرے۔ اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میری بات نہیں مانیں گے، جو اس اللہ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ، اللہ کی لائی ہوئی آیات کے ساتھ ظلم کریں گے، تو پھر ہم اس کو آپ کے والی نعمتیں نہیں دیں گے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی اولاد ہیں تو ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے آنر کیا ہے کہ اگر آپ کی جو خونی اولاد ہے اس میں سے کوئی اگر آپ کی بات نہیں مانتا تو وہ تو نہیں، لیکن ہم آپ کی نماز کی جگہ کو مقام ابراہیم بنا دیں گے اور ہم اس کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنا دیں گے کہ جہاں پر وہ خواہش رکھیں گے، تڑپ رکھیں گے نماز پڑھنے کی۔ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے، اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ کیا ہے کہ یا اللہ قبول کر لینا، کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ ظاہر ہے اتنا میرا نیک کام ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے قبول کرنا ہے۔ سبحان اللہ، انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے، جتنی ہیوملٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ایز اف کہ وہ ابھی فرما بردار نہیں ہیں، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما۔ سبحان اللہ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ ہے وہ دعا جو ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی اور جس کے بدلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور جو احسان اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر کہ جب انہی میں سے ایک رسول اٹھایا، اور وہ احسان کس کی دعا کے نتیجہ تھا؟ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو خود احمق بنا لیا،
یعنی اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہوگی، اور اس سے بڑی اور ایک حسرت کی بات کیا ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو خود ہی بے وقوف بنا لے. اور کس طرح بے وقوف بنائے کہ میں نے فلاں کی بات نہیں ماننی اس لیے کہ وہ تو فلاں بندہ ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا. اور یہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کیوں چنے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، ڈن یا اللہ، کوئی رد و قد نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، کچھ نہیں، بس صرف اس لیے کہ تو کہہ رہا ہے تو میں نے کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا سے جاتے وقت اپنے بچوں کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں کس کو کیا دے کے جا رہا ہوں اور میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی. انبیاء کی تو خیر وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی، بسائڈز دا پوائنٹ ہے. لیکن فکر کس بات کی ہونی چاہیے، ہمارے احساسات کیا ہونے چاہیے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دنیا میں وقت کم رہ گیا ہے. بچوں کو کیا نصیحت کرنی ہے؟ بچوں کو اللہ کا بندہ بن کے رہنے کی نصیحت کرنی ہے، اور بچوں کو اللہ کی پہچان کرانی ہے، بچوں کو اللہ کی معرفت دلانی ہے. اور وہ بچے جو اللہ کی پہچان رکھتے ہوں گے، ان کے ماں باپ میں سے، ان کے والدین میں سے کوئی یا دونوں دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو وہ اتنا نہیں اپسیٹ ہوتے اور اتنا بھٹکتے نہیں ہیں جس طرح سے کہ بعض بچے جو ہیں وہ پھر اس چیز میں سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے. گریف ہینڈل کرنے کا ایک بہت بڑا یہ طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں. آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ سیدھے راستے پر رہیں گے، ایموشنلی بھی وہ سٹیبل رہیں گے اگر آپ نے ان کو اللہ کا بندہ بنایا. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھا کہ بس میرے سے زیادہ امپورٹنٹ تمہاری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو کوئی تمہارا خیر خواہ ہے ہی نہیں، تو پھر انسان تو آپ دیکھیں کہ سورہ لقمان میں جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو کیا کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ اگر تم کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہو اور چٹان کے نیچے بھی ہو تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا. اس اللہ کی پہچان کروا دی کہ میں مر بھی سکتا ہوں، میں غائب بھی ہو سکتا ہوں، تم کہیں جا سکتے ہو، تم کہیں ٹریول کر سکتے ہو، وہاں میں نہیں ہوں گا، میرا ڈر نہیں ہوگا، میری شفقت نہیں ہوگی، میری محبت نہیں ہوگی. تو ایسے میں یاد رکھنا کہ اللہ ہے. یہ تربیت جو لوگ اپنے بچوں کی کر جاتے ہیں ان کے بچے زیادہ ایموشنلی سٹیبل زندگی گزارتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد بھی. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور ان کے عملوں کی بابت تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو حق کا پرستار تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو پھر وہی ہیں مخالفت میں. سو ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کا رنگ کیا ہے؟
اللہ کا دین. جیسے آپ کسی کپڑے کو ڈائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک رنگ آ جاتا ہے تو وہ رنگ اس کپڑے کا حصہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے آپ اللہ کے دین میں ایسے رنگ جائیں کہ وہ دین آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے, آپ کے کیریکٹر کا پارٹ بن جائے, اور اس رنگ سے بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور اسی کی ہم عبادت کرنے والے ہیں, اسی کی عبادت کرنے والے, اسی کی بندگی کرنے والے اور بندگی کا حق ادا کرنے والے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اور اسی طرح ہم پیچھے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. سو عبادت کیا ہے؟ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی غلامی, بندگی, اور اس کے اندر شدید محبت اور شدید تعظیم کا عنصر بھی شامل ہو. تو اپنے آپ کو پیور کر لیں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں. آپ دیکھیں کہ جو کپڑا پیور ہوتا ہے, جیسے سلکس ہیں, تو ان کے اوپر رنگ بالکل پیور رنگ آ جاتا ہے. اور اگر کوئی نائلون یا اس طرح کے مکس والے کپڑے ہوں, سنتھیٹک کپڑے کے اوپر ڈائر کیا کہتا ہے کہ باجی اس کے اوپر رنگ اچھا نہیں آئے گا, یہ ایگزیکٹ میچنگ نہیں ہوگی. پیور کپڑے پہ ایگزیکٹ میچنگ ہوتی ہے. تو اپنے اندر سے نفاق کو نکالیں, اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالیں, اپنے اندر سے مال کی اس طرح کی محبت کو نکالیں کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے. پھر وہ پیورٹی آئے گی جس کے بعد اللہ کا ایسا رنگ چڑھے گا کہ انسان پہچانا جائے گا دین کی وجہ سے, اپنے دین کی وجہ سے. ایسے لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, ایسے بن جائیں گے پھر آپ, اگر آپ اپنے دل کو پیور کر کے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائیں گے انشاءاللہ. کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کی بابت جھگڑتے ہو, حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل, اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں. کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ یعنی یہ عیسائیت اور یہودیت تو ان لوگوں کے بعد آئی ہے, اس سے پہلے یہ کیا تھے؟ اگر تم ان کی اولاد اپنے آپ کو مانتے ہو تو بتاؤ, ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ کیا یہودی اور عیسائی تھے؟ یا اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ اور یہ کون سی گواہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, وہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے, اور یہ اب آ چکے ہیں بنی اسماعیل میں سے. اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا, اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا, اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے کہ دوسروں کو ہم جج کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے آباء اجداد نے اگر کوئی کارنامے کیے تھے تو تمہارے کام تو نہیں آنے لگے, اور اگر تمہارے آباء اجداد نے کوئی گناہ کیے تھے تو اس کا بھی تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ہو گئے, گزر گئے, وہ اپنے اعمال کر گئے, تم کبھی بھی وہ نہیں اون کر سکتے اگر تم ویسے بنتے نہیں ہو. تو لہٰذا دوسروں کی اور پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان کرنا یا اچھائیاں بیان کرنا اور ان پر فخر کرنا, اور یہ کہ میں فلاں کی اولاد ہوں, انہوں نے یہ کارنامے کیے ہیں, آپ نے خود کیا کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. کسی کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا, یہاں تک کہ جس کا عمل اس کو آگے نہیں بڑھائے گا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ, میرے مال میں سے جو لینا چاہو تم لے لو, لیکن میرا نبی ہونا قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہ آئے, ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کام نہیں آئے, لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئے. تو کسی اور انسان کا نیک ہونا آپ کے دادا پردادا میں سے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا اگر آپ کا اپنا عمل اس سے مختلف ہے. پارہ نمبر 2 الحمدللہ.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے. کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. اب یہاں پر یہ آیات جو ہیں یہ تھوڑی آگے چلیں گی، لیکن یہاں پر ہی ہم ان کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات کو کہتے ہیں تحویل قبلہ کی آیات، قبلہ کے تبدیل ہونے کی آیات. اور پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ رخ کیا کرتے تھے بیت اللہ کی طرف، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ بیت اللہ کی صرف ایک دیوار کی طرف رخ کرتے تھے، جس کے ایک سائڈ پر رکن یمانی اور ایک سائڈ پر حجر اسود آتا ہے، اس طرف رخ کرتے تھے. اور اس طرف رخ کرنے کی وجہ سے آپ کا رخ آٹومیٹیکلی خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر اب مختلف قسم کے لوگ تھے. کچھ وہ تھے جو مہاجرین تھے جن کو عادت تھی حرم کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی، اور وہ خانہ کعبہ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اینڈ رائٹ فلی سو. اور اس کے بعد دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو یہود قبائل آباد تھے، 3 بہت سٹرونگ ہولڈ رکھنے والے یہود قبائل آباد تھے، اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، کچھ ایمان لے آئے تھے، کچھ ابھی وہ لوگ تھے جو ان میں ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کافر ہی تھے، تو ان کو وہ انسپائرڈ تھے یہود سے بھی. اب یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب مکہ میں تو وہ اس رخ میں پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی. یہاں آ کر بالکل چینج ہو گیا کہ جب رخ کیا بیت المقدس کی طرف تو پیٹھ ہو گئی مکہ کی طرف، حرم کی طرف. اب یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا مہاجرین مکہ کے لیے، لیکن سب نے بلا چون و چراں اس بات کو تسلیم کیا. پھر اور یہود جو ہیں یہاں پر آ کے بہت زیادہ تسلی ہو گئی کہ اچھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اگر نیا دین لائے بھی ہیں، بنو اسماعیل میں سے آئے بھی ہیں، تو قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں. تو ذرا سی ان کی اینیموسٹی ان دنوں میں کم رہی. پھر اس کے بعد جب 16-17 مہینے کے بعد یہ حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، مسجد الحرام کی طرف کر لیں، تو پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کیا کبھی ایک طرف قبلہ اور کبھی دوسری طرف قبلہ. اور پھر اچھا جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے وفات پا چکے ہیں ان کی نمازوں کا پھر کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات کو ایڈریس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مشرق اور مغرب اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے ہیں، اور جس طرف کو بھی رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے دے وہیں اللہ کا چہرہ ہے. لیکن بہرحال یہ جو ایک ڈسپلن ہے کہ ہم نے نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، یہ فرض نمازوں میں فرض ہے. اور باقی جو نوافل ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عمل ملتا ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے اور سواری پر بھی آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تو پھر آپ کا رخ جس طرف بھی ہوتا تھا آپ کی سواری کا تو آپ نفل پڑھتے رہتے تھے. لیکن فرض جو ہیں ان میں آپ کا چہرہ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، اور فرض جو ہیں وہ سواری پر پڑے بھی نہیں جا سکتے. اور ہمیں اس لیے ایک علیحدہ سے قبلہ دے دیا گیا، یہود سے الگ آئیڈینٹی دے دی گئی، تاکہ اب ہمیں افضل امت بنا دیا جائے. ان کو افضل امت سے سسپینڈ کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا، اور مسلمان جو ہیں ان کو افضل امت بنا دیا گیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے.
اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو اعتراض آیا تھا نا کہ جو لوگ وفات پا چکے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر کہا ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے صلاح کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ایمان ہے، پرسونیفائیڈ ایمان ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے پڑھی ہیں تو وہ تو اللہ کا حکم تھا اس وقت، اس طرف انہوں نے پڑھی۔ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کی خواہش تھی کہ مسجد الحرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہ جو بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ اس میں بعض علماء نے جو دعا کے ایٹیکیٹس بتائے ہیں ان میں ایک یہ بھی بتایا ہے کہ بہت ڈیسپریٹ ہوں جب آپ تو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی، تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت کا جو ایک امتحان تھا، اس امتحان کو کس طرح صحابہ نے فالو کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں تھے اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، اور اس وقت عین نماز کے دوران حکم آیا کہ آپ قبلہ تبدیل کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ اچھا ایک یہ نماز ختم کر لیں تو پھر ہم اگلی نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر پڑھ لیں گے بیت اللہ کی طرف۔ اسی نماز کے اندر اور جہاں جہاں خبر پہنچتی گئی، کوئی اگر رکوع کی حالت میں تھا تو وہ رکوع کی حالت میں ہی مڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہے اطاعت کا جسٹ، یہ ہے اس کا جوہر، یہ ہے اس کا ایسنس، کہ انسان کی زندگی میں آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کتنی چینجز آتی ہیں، کتنے حالات تبدیل ہوتے ہیں، واقعات آتے ہیں، ہم اپنی روٹینز کو برقرار نہیں رکھ پاتے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس چینج کو بہت زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جب یہ ورلڈ وار 2 ہوئی تھی تو اس میں 2 لوگ تھے اور سائیکالوجسٹ ابھی تک وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو لمبی عمریں دی ہیں اور ریسرچ کے فائدے ان کے دنیا اٹھا رہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہنگیرین سائیکالوجسٹ ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس چینج کو بہت جلدی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ان کے پاس چاہے ان کی نوکری چلی گئی تھی، چاہے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن وہ بہت اسٹرانگ رہے، وہ بہت پازیٹیو رہے،
اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ ہمت اپنی بندھاتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جب سکون اور امن کی زندگی جب گزار رہے تھے تو بڑے اسٹرانگ اور بڑے زبردست وہ لوگ تھے, اور دنیا ان کی طرف دیکھتی تھی نظریں اٹھا اٹھا کر, تو وہ بالکل کرمبل کر گئے, وہ کچھ بھی نہ رہے, وہ ڈپریشن میں چلے گئے, وہ روتے تھے اور ان سے کچھ بھی نہ ہو سکا, کچھ بھی وہ اس دور میں اکمپلش نہ کر سکے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یہ آبزرو کیا کہ ان لوگوں کے اندر کیا خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ اتنی ایکسیپٹنس ان کو آ گئی. تو یہ جو ایکسیپٹنس ہے نا, یہ انسان کے اندر انسان کو بہت پازیٹیو کرتی ہے, اینڈ یو موو آن, آپ آگے بڑھتے ہیں. اب جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ اچھا ٹھیک ہے بیت اللہ کی طرف نہیں بیت المقدس کی طرف, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آیا تو دوسروں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مدینہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے عادی تھے. تو جب آپ اس چینج کو فوری طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے, اور اس کو ریزسٹ نہیں کرتے, تو وہ چینج آپ کے لیے ہمیشہ خیر لے کر آتی ہے, تبدیلی سے ہمیشہ بہتری آتی ہے. اور جو لوگ اس چینج کو نہیں مینج کر پاتے, مثلاً آپ کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں, آپ کے پاس پہلے پیسے تھے اب کم آ گئے ہیں اور کم ہونے لگ گئے ہیں, آپ کی صحت جو ہے بیماری میں تبدیل ہو رہی ہے, آپ کو شفٹ کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو ملک یا وطن یا گھر یا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو آپ کس طرح سے اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں, یہ آپ کی اپنی ویل بینگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کہ جب آپ کسی چیز کو چینج نہیں کر سکتے تو پھر اس کو آپ کس طرح سے اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے آپ کو درست رکھنے کی اور اپنے آپ کو سیدھا اور پازیٹیو رکھنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور ایک صحابی ہیں, ان کی دعوت پر گئے ہوئے تھے, اور وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے, 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ سب لوگ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھر گئے. اور آپ دیکھیں کہ یہ پورا 180 ڈگریز کا ٹرن تھا. پھر امام جو ہے وہ سب سے پیچھے ہو گئے اور جماعت آگے ہو گئی. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ساری جماعت کے پاس سے گزر کر پھر آپ آگے آئے اور پھر آپ نے اس نماز کو کمپلیٹ کروایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں دیر نہیں لگانی چاہیے, اطاعت کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے برا بن عازب کہتے ہیں کہ کسی جگہ منادی کرائی, جب مدینہ سارے میں منادی کرائی گئی قبلے کی تبدیلی کی, تو کسی جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے تو وہ رکوع میں ہی گھوم گئے. آپ دیکھیں ہمارا بعض اوقات کیا حال ہوتا ہے, ہم سال ہا سال اللہ کا پیغام سن رہے ہوتے ہیں, ہم ہر سال رمضان میں دورہ قرآن بھی یا کروا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود ہماری کئی پرانی بری عادتیں ہم چھوڑ کے ہی نہیں دیتے. ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے, ہم غیبت نہیں چھوڑتے, ہم بدگمانی نہیں چھوڑتے. تو پھر ہم کیا بڑے کام کر پائیں گے, ہم کیا اچیو کر پائیں گے اس دنیا میں, کیا اکمپلشمنٹس ہوں گی جو ہم اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے کہ یا اللہ ہم تیری اطاعت میں یہ اپنے آپ کو چینج کیا, ہم نے ایسے اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کیا. تو اس لیے انسان کو جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے, کوئی چینج کرنے کو حکم آ جاتا ہے, تو وہ چینج جو ہے وہ فوراً اپنا لینا ہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اگر فرض کریں کسی ایسی جگہ پر ہیں, اول تو یہ کہ آپ کے پاس ایک ایپ ہونی چاہیے. یہ دور ہے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کا اور وائی فائی کا, تو آپ کے پاس ایک ایپ ہونی چاہیے جو آپ کو قبلے کا متعین کر دے. آپ کہیں بھی ہیں قبلہ آپ کو پتہ چل جائے. کسی جگہ پر اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کو سورج کا رخ دیکھنا آنا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے اگر وہ بھی آپ کی بس کی بات نہیں ہے اور آپ نہیں دیکھ پا رہے, بادل ہیں یا آپ کو آتا ہی نہیں ہے, اور پھر آپ نماز کا وقت آ گیا کسی ایسی جگہ پر اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بیت اللہ کا رخ کس طرف ہے, تو پھر کیا کرنا ہے, للہ المشرق والمغرب, اللہ ہی کے ہیں مشرق و مغرب. پھر آپ کسی بھی رخ پر نماز پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. اور
لیکن سیر و تفریح یا شاپنگ وغیرہ کے لیے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر گاڑیوں میں اشاروں سے فرض نماز پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کبھی بھی اس طرح سے سواری پر نہیں پڑھی۔ گاڑی کو روکنا اور اتر کر نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی اس بحث میں مت پڑو، یہ کیا بحث ہے کہ پہلے ادھر رخ اور اب ادھر رخ، بھئی اللہ کا حکم تھا تم مان لو۔ تمہیں ایک رخ میں کیا لاجک نظر آتی ہے جو دوسرے رخ میں تمہیں لاجک نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو اس بحث کو چھوڑو، اور تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو۔ اگر اوورٹیک کرنا ہے نا، انسان کے اندر ایک حص ہے کمپٹیشن کی، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر کمپٹیشن کی حص پازیٹیو رہتی ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور اصل ڈائریکشن کمپٹیشن کی کدھر ہونی چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات میں۔ آپ دیکھیں، ایک کمپٹیشن یہ ہے فاستبقوا الخیرات، اور ایک اور کمپٹیشن کیا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی ہوس کا کمپٹیشن۔ اس کے پاس ایسا اچھا گھر ہے، میرے پاس اس سے بھی اچھا ہو، اس کے پاس ایسی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اس سے بھی اچھی ہو، فلاں نے یہ چیز نہیں لے لی ہے مجھے بھی لینی ہے، فلاں نے وہاں کی سیر کر لی ہے مجھے بھی کرنی ہے۔ یہی ہوتا ہے، یہی زندگی ہم نے بنا لی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے یہی زندگی بنا لی ہے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، جبکہ ہماری کمپٹیشن کس چیز میں ہونی چاہیے؟ فلاں نے وہاں پر زکوٰۃ دی ہے، فلاں نے وہاں پر فلاں تو اپنی زکوٰۃ بہت اچھے طریقے سے ادا کرتی ہیں، مجھے بھی کرنی ہے۔ فلاں نے روزانہ صدقہ کرنے کے یہ طریقے بنا رکھے ہیں، مجھے بھی کرنے ہیں، مجھے ان سے سیکھنا ہے۔ اگر وہ ہفتے میں 2 دن گھر میں کھانا پکا کر باہر گیٹ پر بانٹ دیتی ہیں تو مجھے 3 دن کرنا ہے، میں کیوں نہ 3 دن کروں؟ لیکن اس میں بھی جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، وہ ان سے آگے بڑھ جانے کی نہیں ہونی چاہیے اور ان کو نیچا دکھانے کی نہیں ہونی چاہیے، وہ جنت میں آگے بڑھ جانے کی ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، ایسی نیکیوں میں انسان آگے بڑھ جائے کہ پھر وہ جنت میں بھی آگے بڑھ جائے۔ اپنے حج کا فرض پورا کریں، اپنی زکاتیں پوری کریں، اپنے روزے پورے کریں، اپنے چھٹے ہوئے روزے پورے کریں۔ یہ کئی سال ایک چیز کو پینڈنگ رکھنا جو ہے یہ فاستبقوا الخیرات کے منافی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی جانب پھیر لو، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے کہ کسی کا منہ ایک طرف کو اٹھا ہوا ہے اور کسی کا دوسرے کو اٹھا ہوا ہے۔ ہاں، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے، بس تم ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ لوگ جو بھی باتیں بناتے ہیں، جب آپ دین پر آپ کنونسڈ ہیں خود، جب آپ کنونسڈ ہیں خود کہ یہ بات درست ہے، تو پھر آپ نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، اور لوگوں کی باتوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے اس میں نہیں آنا۔ جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنا یہ خوبصورت تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہوں وہ ہمیں یاد کر رہا ہو، کتنا خوبصورت تعلق ہے۔
اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھے گا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کو بولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور پھر جب بندہ مومن اگر اللہ سے محبت کرتا ہے اور بے ساختہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا اس کو یاد کرنا اور بڑی چیز ہے. ہم کسی مجلس میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس سے بہتر مجلس میں انسانوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، نام لے کر فرشتوں کی مجلس میں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، مجھے اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی میرے ہی لیے ہے اور تعریف بھی میرے ہی لیے. اور جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچاؤ نہیں اور نیکی کی کوئی طاقت نہیں. بعض اسلاف یہ کہا کرتے تھے، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی. یعنی جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہ آگ سے بچ جائے گا. آپ اکیلے ہیں، آپ چپ کر کے ذکر کر رہے ہیں، آپ کی زبان اگر تھکی ہوئی ہے تو دل سے کر رہے ہیں، اللہ کو آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیں. تو وہ ایک دیہاتی تھا، ایک عام شخص تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس بدو نے اپنی انگلیوں پر یہ گن لیے کلمات اور چل پڑا. لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرائے اور وہ جو خستہ حال بدو ہے نا وہ یہ سوچنے لگ گیا کہ میں اب کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں. پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ تو ساری کی ساری اللہ کی تعریف ہے، تو اس میں میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، یعنی وہ تمہیں جواب دے گا، وہ تمہیں یاد کرے گا. جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا. پھر جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. اور جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا. اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے ان کلمات کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا. اور جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا. اور جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. تو اس بدو نے اپنے ہاتھ پر 7 کلمات گن لیے اور چل دیا. یعنی ان 4 کے بعد جب وہ دوبارہ آیا نا تو آپ دیکھیں کہ ایک بحیثیت معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بس یہ تمہارے لیے کافی ہیں. اس کی جو سائیکی تھی نا اس کو اپیل کرنے والی بات بتائی، اس کو 3 کلمات اور بتا دیے کہ لو تم اپنے لیے، حالانکہ اس میں بھی رحم اور ہر چیز مل جانی تھی اس ذکر میں بھی، لیکن کیونکہ وہ چاہتا تھا کوئی ٹینجیبل کلمات وہ چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے. تم کہو اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، یہ تم مانگو، اللہم اغفر لی یہ تم کہو. تو ہمارے لیے کچھ مشکل تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کے اذکار جو ہیں یہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے حقدار ہو جائیں جو اس ذکر کے بعد ملتی ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. شکر کیا ہے؟ شکر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اگر اونٹنی ہے نا اس کو اگر آپ تھوڑا چارہ دیں اور وہ زیادہ دودھ دے تو کہتے ہیں شکرت الدابہ. تو یہ شکر جو ہے یہ ہے کہ انسان اپنی
جو بھی ملنے والی نعمتیں ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ، وہ اس کو کیسی بھی لگ رہی ہیں، لیکن اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ کا، گریٹفل ہونے کا. اچھا، اب یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو آپ کو آج کبھی کوئی ریسرچ بتائے گی، کوئی پازیٹیوٹی کی ریسرچ یا کوئی پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچ آپ کو کوئی چیز بتائے گی، وہ بعض اوقات ہماری جو ذہنی غلامی ہے اس کا بھی یہ ایک اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس ادھر سے آئی ہوئی ویسٹ کی طرف سے، ریسرچ کی طرف سے آئی ہوئی بات کو ہم زیادہ فوری طور پر لینے کے قائل ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہمیں قرآن و سنت میں ہمیں 1400 سال پہلے سے اور زیادہ کمپلیٹ طریقے سے اینڈ ود پراپر ایگزامپلز، زندگی کی ایگزامپل سے ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں. بہرحال پازیٹیو سائیکالوجی میں جن پازیٹیو ایموشنز کو انسان کی ویل بینگ کی بتایا جاتا ہے، ان میں سے ایک جو ٹاپ موسٹ جو پازیٹیو ایموشن ہے وہ گریٹیٹیوڈ کا ہے، یعنی شکر کا. آپ جتنے گریٹفل ہوں گے، آپ اپنے ارد گرد کسی نے آپ کو کوئی فیور کی ہے، کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ اس کے گریٹفل ہوں گے تو آپ پرسکون رہیں گے، آپ ایک اچھے اور ویل بینگ کی زندگی گزاریں گے، آپ کے اندر کوئی ڈپریشنز اور انگزائٹیز نہیں ہوں گی. فزیکلی بھی گریٹیٹیوڈ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا، آپ کے بلڈ پریشرز نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں کس کس چیز کا شکر ادا کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے. آپ دیکھیں، بارش برستی ہے اور نباتات اگتی ہیں تو شکر. اللہ تعالیٰ جو ہمیں احکامات دیتے ہیں اور ان میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، بیمار ہیں تو ہمیں شفا دیتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اگر ہم بن جائیں تو فائدہ کس کا ہے؟ اگر تم نیکی کرتے ہو، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اپنے لیے نیکی کرتے ہو. تو یہ شکر گزاری بھی دراصل ہم کو خود کو ہی فائدہ دیتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر کہتے ہیں آپ رک جانا، جم جانا، ٹھیک ہے، اور اپنے نیچرل ریئیکشن کو بعض اوقات کنٹرول کر لینا. مثلا آپ کا نیچرل ریئیکشن ہے کہ آپ واویلا شروع کریں، آپ شکوے شکایتیں کریں، آپ چیخو پکار کریں، آپ دروازے بینگ کریں، آپ کوئی چیز اٹھا کے دیواروں کو ماریں. کیا یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آگ دل کے اندر بھڑک رہی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا جو ہے وہ صبر ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک صبر یہ ہے کہ کوئی آپ کو صدمے والی خبر ملی ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو ہی آپ کو صدمے والی خبر ملی ہے اسی وقت صبر کر جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھ لینا. ٹھیک ہے، اور اٹھ کے 2 نفل پڑھ لینا جو کہ انبیاء کا اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف پھر صبر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. کسی گناہ پہ دل چاہ رہا ہے اور صبر کر جانا اور وہ نہ کرنا. اور یہ اتنا افیکٹو ہے کہ ایک سے دوسری دفعہ آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہرا لیں گے تو اس کے بعد نفس کی وہ خواہش ختم ہو جائے گی. یہ سب دھوکہ ہوتا ہے، یہ چڑھ چڑھ کے خواہشات آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد کوئی بھی یہ جو گپ شپ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ نہ کیا کرو اور اس کے بعد بس جلدی ہی سو جایا کرو. ہمارے ہاں کتنا زیادہ یہ رائج ہو گیا ہے کہ عشاء ہوتے ہی عشاء پڑھ لیں. آپ پڑھ لیں بے شک، لیکن وہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ کس نیت سے؟ کہ میں آرام سے بیٹھ کے ٹی وی کا فلاں شو دیکھ لوں، میں آرام سے بیٹھ کے پھر لیٹ نائٹ وہ چیز دیکھ لوں، مجھے لیٹ نائٹ کسی پارٹی پہ جانا ہے، میں وہاں سے ہوں، شکر ہے میں نے عشاء پڑھی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد ایک حکم تھا، وہ ہمارا نفس مان کر نہیں دے رہا ہوتا. اس کو 2 یا 3 دفعہ آپ سمجھائیں گے وہ سمجھ جائے گا.
وہ کرمبل کر جائے گی, وہ بالکل راکھ ہو جائے گی اس کی خواہش. لیکن آپ کو صبر سے مدد لینی ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو صبر سے مدد لینی ہے. اور تیسرا طریقہ صبر کا کیا ہے, ایسپیکٹ صبر کا, کہ انسان اپنے آپ کو اطاعت پر جما کے رکھے. اطاعت کے کاموں میں صبر چاہیے, کہ کبھی کر لیا اور کبھی نہ کیا, کبھی زکوٰۃ دے لی اور کبھی نہ کی, کوئی روزہ رکھا اور کوئی چھوڑ دیا, کوئی نماز پڑھی اور کوئی چھوڑ دی. یہ اطاعت بھی نہیں ہے اور یہ صبر بھی نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ مسلسل اپنے آپ کو اطاعت پر قائم رکھیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بھی ہمیں صبر کا ایک بہت بڑا ایک ورکشاپ ہے, ایک ٹریننگ ہے. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں, جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے, وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں, اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے, اور خاص طور پر اگر کوئی مارا جائے یا کوئی اس کو مار دے, اس کی نیچرل ڈیتھ نہ ہوئی بھی ہو, کہ ہنستا کھیلتا ایک دم چلا گیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ انسان کی ہر سائیکی کو ایڈریس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسان کے ہر ایموشن کو ایڈریس کرتے ہیں اور ہر ایموشن کو ڈھارس دیتے ہیں, ہر جذبے کو ڈھارس دینے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی انسان کو ایسے نہیں چھوڑا کہ اچھا بس فلاں مر گیا, صبر کرو, چپ کرو. اللہ تعالیٰ روح پر پہنچنے والے, روح کو مرہم رکھنے والے کلمات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی ایسے ایسے ایسپیکٹس ہیں اس قرآن کو پڑھنے سے جو پتہ چلتے ہیں کہ جو ہمیں عام طور پر نہیں پتہ ہوتے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, پہلے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی بات کی, فی سبیل اللہ قتل ہو جانے والوں کی بات کی, اور اس کے بعد فوراً کہ آزمائی تو تم جاؤ گے نا. اور اس میں سب سے جو اچھے لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں, جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. اور یہ جو مصائب ہے نا, خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کا نقصان, آمدنی کا گھاٹا, یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان کے اوپر آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ضرور بر ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے, یہ ہونا ہے, تم اس چیز کے لیے تیار رہو. کیا ہوگا, کب ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, بٹ یو ہیو ٹو بی ریڈی. تم اس ڈینائل میں مت رہو کہ تمہاری کوئی نعمت کبھی زائل ہی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ سورہ کہف میں وہ جو باغ والے کا واقعہ, وہ کیا کہتا تھا, میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی یہ ضائع ہوگا, کبھی بھی یہ برباد ہوگا. اور ہوا نا برباد, اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. انسان کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ہے, جو لوگ یہ کلمہ ادا کر لیتے ہیں وہ لوگ سٹیبل رہتے ہیں, ان کے لیے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. ان کو اس کی ٹیمپرری نیچر سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے, ہو گیا ہے, بہت بہت غم ہے, بہت دکھ ہے, لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا. دس ٹو شیل پاس, یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس انسان جس نے جو پیچھے رہ جاتا ہے اس نے بھی تو دنیا سے جانا ہے نا. ایسی فریم آف مائنڈ رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری مشکلات کیا مشکلات ہیں. ہم اگر ہاجرہ علیہ السلام کی مشکل کو یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو اور اسماعیل علیہ السلام, دودھ پیتا بچہ, دونوں کو چھوڑ کر کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, تھوڑا سا توشہ تھا جو ختم ہو گیا, اور پھر جب وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑی, اور اس ساری چیز میں کیا چیز ہائی لائٹڈ ہے ہاجرہ علیہ السلام کے سارے, اس میں ایکسیپٹنس اللہ کے حکم کی.
جب انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں. تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ سے خوش گمانی. اپیرنٹلی کیا لگ رہا ہے؟ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا ہے نعوذ باللہ مرنے کے لیے، اور ان کا تو اب کچھ بھی نہیں بننا، یہ تو ضائع، ان کا تو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا. اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتا، عربوں میں نبی نہ آتے، ان کی قبیلہ جرہم میں شادی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگز چاہے وہ ہمیں اپیرنٹلی اس وقت اپنے لیے غلط لگ رہی ہوں، نعوذ باللہ مشکل لگ رہی ہوں، غلط تو نہیں لگنی چاہیے، مشکل لگ رہی ہوں، پھر بھی وہی ٹھیک ہوتا ہے، وہی درست ہوتا ہے. اور حاجرہ علیہ السلام کا صبر، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، نہ اللہ سے نہ شوہر سے. اب تو آپ دیکھیں کہ ہم کیسا کارنامہ کرتے ہیں جب ہم صحیح کرتے ہیں، یا دنیا کے کسی تھوڑے سے فائدے کے حصول کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا، تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہی کافر تھے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت ہی دی جائے گی. اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی آیات، وہ نشانیاں، وہ سائنز اللہ تعالیٰ کے کہ جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، جن کا کہ ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے ارد گرد، ہماری شب و روز میں، ہمارے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں گنوا دی ہیں. رات اور دن کا، زمین اور آسمان کی تخلیق. سب سے پہلے یہ آسمانوں کی پرفیکشن، بغیر ستونوں کے یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے، ہمارے اوپر گرتے نہیں ہیں. آسمان کی یہ چادر ہماری حفاظت کا ذریعہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے ستارے تک ایک تو وہ زینت بھی ہے، اور دوسرے وہ شیاطین کو مار بھگانے کا کام بھی آتے ہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے مستقر بنایا، اس کا سائز، اس کی شیپ، اس کا ٹلٹ، اس کی روٹیشن، اس کی گھومنا، سورج کے گرد گھومنا، اس کے اپنے آپ کے اپنے ایکسس کے اوپر گھومنا، اس کے اندر کتنا پانی، کتنی خشکی، اس کے اندر کتنے ریگستان، کتنے گلیشیئر، کتنا کس چیز کا کتنا توازن، کتنے پھل، کتنے جانور، کیا کچھ رکھنا ہے. اس پر جو بادل ہیں، وہی بادل اگر ذرا سا بیلنس بھی کبھی آپ کو لگے کہ ٹلٹ ہو رہا ہے، بادل اگر بہت تیزی سے گھومنے لگ جائیں، بادل اگر بہت زیادہ بارش اتنی اگریسیولی برسانے لگ جائیں، تو اس دنیا میں ہمارا رہنا مشکل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب چیز کو ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنایا اور ہمارے لیے نفع بخش بھی بنایا. پھر یہ جو ہواؤں کے پھرنے کا بھی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہوائیں کیسی کیسی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کوئی بریز ہوتی ہے، کوئی جیسے دو ہوائیں ہیں نا، صبا اور دبور. صبا جو ہے وہ ہوا ہے کہ جس سے انبیاء کی مدد کی گئی، اور دبور جو ہے جس سے عاد کو ہلاک کیا گیا. صبا خوشخبری لانے والی اور دبور تباہی لانے والی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے، آپ دیکھیں اگر ہم دوسرے سائنٹیفک زبان میں دیکھیں تو ہریکینز اور ٹورناڈوز اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، سائیکلونز، کس کس طرح کے بخارات ہوتے ہیں کہ جو گھروں کو بھی اڑا دیتے ہیں، اور گاڑیاں ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹوائز کی طرح سے وہ پچکی پڑی ہوتی ہیں ان ہواؤں کے زور سے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اور عقل مند لوگ پہچانتے ہیں. یہ ہے عقل کا تقاضا کہ آپ یہ جو نیچر ہے نا، اس کو سٹڈی کر کے آپ اللہ تک پہنچ جائیں. نیچر کو سٹڈی کر کے آپ دہریے نہ بن جائیں، یہ بے وقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ کے گھر کی ڈور بیل بجتی ہے تو بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی بجا رہا ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈور بیل جو ہے ہاں یہ بج رہی ہے، یہ خود ہی بجتی ہوتی ہے، یہ بج رہی ہے. اور اگر کسی کی خود بجنے لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل وہ خراب ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے، پھر اس کو ٹھیک کرنے والا آپ کو بلانا پڑتا ہے. پھر آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا یہ ڈور بیل ہے، یہ خراب ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. کوئی بھی چیز خود نہیں ہوتی، تو یہ دنیا کیسے خود بن سکتی تھی؟ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. محبت جو پازیٹیو ایموشنز ہیں، اس کے بارے میں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو محبت کا ایموشن ہے نا، یہ جو انسان کو پازیٹیو رکھتا ہے، جو اس کی ویل بینگ کا ایک ضامن ہوتا ہے، تو ان پازیٹیو ایموشنز میں وقتاً فوقتاً ہم ڈفرینٹ ایموشنز کی بات کریں گے جہاں جہاں بھی ان کا تذکرہ آیا. لیکن محبت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایموشن خود بخود آ جاتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے اسٹرانگسٹ ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو درست راستے پر چلانے کے لیے اس کا محرک بن سکتا ہے. جس راستے پر بھی وہ چلنا چاہے اس کا وہ محرک بن سکتا ہے. آپ کو کس سے محبت ہے، اس سے پتا چلے گا کہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اور اہل ایمان کیا ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اور محبت کیا کرتی ہے؟ محبت آپ کو یاد رکھواتی ہے. چاہے کوئی بھی وہ ہستی، وہ انسان آپ کو یاد رہتا ہے، آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں. تو اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ ہے کامیابی کی ضمانت. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے، تو جان لیں کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے. جن لوگوں کو دنیا میں معبود بنایا جا رہا ہے، وہ یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو خود چاہتے ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے، ان کو پیر مانا جائے، اور بعض جو ہیں وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے اللہ کی توحید کا پرچار کرتے دنیا سے چلے گئے، اور جب وہ دنیا سے جا چکے تو لوگوں نے ان کو اللہ کی جگہ پر رکھ لیا، اور ان کے قبروں کو اور ان کے مزاروں کو بنا لیا ایک آماج گاہ، اور انہی سے دعائیں مانگنے لگ گئے. بجائے ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی، وہ دعائیں کس سے ہونے لگ گئیں؟ وہ انہی لوگوں کی قبروں پہ جا کر ان سے ہونے لگ گئیں. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ اظہار بیزاری کریں گے کہ کاش تم دیکھو کہ جب یہ جن لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے تو وہ تو اظہار بیزاری کریں گے کہ نہیں اللہ، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے نہیں ان کو کہا کہ ہماری پیروی کرنا. وہ نیک بزرگان دین جن کی قبروں کو آج اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ کمایا جائے، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اگر لوگ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو گئے تو پھر گدی نشین کی گدی اور کسی بھی انسان کی کوئی بھی جو چوتراہٹ ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتی. اگر لوگ انسان جو ہے سب کے سب اللہ کے بندے بن جائیں اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے لگ جائیں، تو اس دن یہ لوگ جو بزرگان دین ہیں یہ تو بیزار ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں جنہوں نے خود ان کو کہا بھی ہے کہ ہمارے پیچھے آؤ، وہ بھی اظہار برات کریں گے، اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے، اب وہ ان کی روڈنس دیکھ کر اور ان کا یہ اعلان برات دیکھ کر ان کو بڑا غصہ آئے گا کہ ہم دنیا میں ان کو نظر نیازیں دے دے کر تھک گئے،
اور آج یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے اسی طرح دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، کہاں اللہ کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور کہاں یہ محبت ہے کہ جو قیامت کے دن بیزاری کا باعث بن جائے گی، بیزاری میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی دوستی کی بنیاد تقوی پر تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہم محبت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ بندہ فرض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یعنی ایسا بندہ پھر حقیقتاً اللہ کا قرب محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، سارے لمز اس کے، سارے اعضاء اس کے اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت پر چلنے میں اللہ کی مدد کو شامل حال پاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ سے، میرے پاس جب وسائل بالکل ختم ہوئے اور میں نے وسیلے کے بغیر جب بھی اللہ سے کچھ بھی مانگا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دیا ہو۔ اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ باپ دادا کو آپ دیکھیں کہ باپ دادا کو ہم دنیاوی لحاظ سے بالکل فالو نہیں کرتے۔ باپ دادا میں کئی بڑی خوبیاں تھیں، ان کی زندگیاں سمپل تھیں، وہ کھڑے لوگ تھے، وہ سادہ روٹی کھاتے تھے، وہ سادہ رہائش میں رہتے تھے، ان کے پاس اتنے نہ لباس ہوتے تھے اور نہ ہی وہ اتنے کوئی شوقین تھے اتنے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے اپنی سجاوٹوں پر اور اپنے لباس پر۔ یہ باتیں نہیں مانتے ہم اپنے باپ دادا کی، ہم اپنے باپ دادا کی صرف وہ بات مانتے ہیں کہ جو ریلیجن میں ہو، کہ اگر ان کو کسی بات کا نہیں پتا تھا اور درست بات اگر یہاں پر قرآن و حدیث کی سامنے ہمارے آ گئی ہے، ہم نے پھر بھی نہیں ماننا، کیونکہ وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اس بات کا رواج نہیں، یہ کہا جاتا ہے، آگے سے یہ جواب دے دیا جاتا ہے، یہ رواج دنیا میں اور آخرت میں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ شکر کی ایک اور وجہ مل گئی ہمیں، اور وہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز جو پکی ہوئی ہو، چاہے پھر وہ حلال کمائی کی ہو، چاہے وہ حلال ذبیحہ کی ہو، لیکن وہ ہے غیر اللہ کے نام پر، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں کھانی، وہ حرام ہوگی، اسی طرح جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے۔
پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، یعنی پیسے لگا کے عذاب خریدا. یہ پیسے کہاں لگائے؟ یہ وہی پیسے ہیں جو لیے تھے دنیا کے چھوٹے سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ ڈالا تھا نا. وہ جو پیسے آئے تھے نا وہ پیسے عذاب کا باعث بن گئے. چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. یعنی انہوں نے خود یہ سودا کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ آگ خرید رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آگ پر ہم حوصلہ کر لیں گے، یہ پیسے تو ہم نے لینے ہیں چاہے یہ حرام ہے. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے انشاءاللہ ہم آج یہاں تک ہی رکھیں گے اور کل ہم آیت بر سے آیت 177 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.